السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا ان کو بندر اور سور میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی کیا گیا ہے۔ تو کیا آج جو اس زمین پر بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ قرآن مجید میں ایسی بہت سی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ ایک یہودیوں کی بستی کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور اروشنا میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایک ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے خود پر حلال کر دیا، اور یہ لوگ جس دریا کے پاس آباد تھے اس دریا میں مچھلیاں کثرت سے موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے اور اس کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کیا کریں۔ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام قرار دے دیا۔ ہفتے کے دن کے علاوہ اور دن ان کو مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلی پکڑنا شروع کی، مگر ہفتے کو دریا میں مچھلیاں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی تھی۔ اور جب ہفتے کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی تھیں، اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، تو انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کے دن دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کے دن نکال لیا کریں گے۔ تو اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا دیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کے راستے دریا تک بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں اس حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکڑ کر پکا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے حوض تالاب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اس میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ دیوار کی ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں ہم دیوار کی دوسری طرف رہیں گے۔ تو وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو۔
اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی وہ سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کی دوسری طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک لوگ اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھے تو دیکھا کہ سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں ہی 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو وہ قوم اس طرح ہلاک ہوتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولاد ہیں جن پر عذاب آیا تھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دن تک یوں ہی زندہ رہی اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔